سب سے آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب واقعہ پیش آتا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے کل بیان کروں گا. آج کے لیے صرف اتنا ہی رکھیں. آج جو ہم نے پورا بیان سنا، اس میں ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملا. سب سے پہلی بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ پیارے اسلامی بھائیوں، لالچ ایک بہت ہی بری بلا ہے. اسی لالچ نے کربلا کا نقشہ کھینچا ہے. اگر یزید کے دل میں لالچ نہیں ہوتی تو وہ خلافت امام حسین کو دے دیتا اور کربلا کا واقعہ پیش ہی نہیں آتا. لیکن دیکھیے ایک لالچ نے کتنا بڑا فتنہ پیدا کر دیا اور اسلام کے اندر کیسی جنگ قائم کر دی. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یزید ایک ایسا بدبخت شخص تھا کہ جس نے امام حسین کی توہین کی. ساتھ ہی ساتھ اس کے جو پیروکار تھے، ابن زیاد، ابن سعد اور یہ جتنے بھی یزیدی فوج کے لوگ تھے جن کے نام کتابوں میں مذکور ہیں، انہوں نے اہل بیت کی توہین کی اور ان کی بے ادبی کی. تو اس کا انجام انہوں نے یہ بھگتا کہ دنیا میں بھی انہیں عذاب ملا اور آخرت میں بھی یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ قیامت تک اللہ کی تمام مخلوق ان پر لعنت کرتی رہے گی. اس سے ہمیں سیکھنے ملتا ہے کہ یاد رکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی شان میں بے ادبی کرنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہو جاتی ہے. چھوٹی سی بے ادبی بندے کو ہلاکت میں ڈال سکتی ہے. چھوٹی سے چھوٹی گستاخی بندے کو جہنم واصل کر سکتی ہے. یاد رکھیں ہمارے جتنے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، چاہے وہ صحابہ ہو، مجتہدین ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، یا کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، چاہے وہ مرتبے میں کتنا ہی چھوٹا ولی ہو یا کتنا ہی بڑا ولی ہو، یاد رکھیں جو اللہ والا ہے، بلکہ حدیثوں میں یہ تک آیا ہے کہ ایک عام مسلمان بندہ ہے اس کی بھی بے ادبی اور توہین سے بچا جائے، ایک مسلمان کا بھی دل نہ دکھایا جائے. احادیث کے اندر یہ مضمون ملتا ہے کہ جو ایک مسلمان کا دل دکھاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت میں اس کا بدلہ لے گا. اور یہ حقوق العباد میں آتا ہے. حقوق العباد کیا ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے اللہ نے بندوں پر دو طرح کے حق رکھے ہیں، ایک اللہ کا حق، ایک بندوں کا حق. اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے جو ہیں اس کی عبادت کریں، نماز روزہ پڑھیں، تو یہ اللہ کا حق ہوتا ہے. اور قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا اگر آپ نے نماز عبادتیں نہیں بھی کی ہیں تو یہ اللہ کا حق ہے. اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ معاف بھی کر دے گا اپنے فضل سے. کئی ایسے بندے ہوں گے جنہوں نے عمر بھر نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، عبادتیں نہیں کی ہوں گی، گناہ کیے ہوں گے، اس کے باوجود بھی اللہ انہیں معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا. اور ایک ہوتا ہے بندوں کا حق. بندوں کا حق کیا ہے؟ کہ ان کا دل نہ دکھایا جائے، ان کی بے ادبی گستاخی نہ کی جائے، اگر انہیں مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کی جائے، ان کی باتوں کو سنا جائے. یہ تمام چیزیں بندوں کا حق ہوتی ہے. اگر دنیا میں کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو، کسی اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچائی تو یاد رکھیے اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. اس وقت دونوں کو حاضر کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ جب تک یہ بندہ جس کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، جس پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، کہ جب تک معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا. یاد رکھیے بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے. اگر میں نے کسی مسلمان کا دل دکھایا ہے تو جب تک وہ مسلمان مجھے معاف نہیں کرے گا تب تک میں جنت میں نہیں جا سکوں گا. تو پیارے اسلام بھائیوں، بندوں کا حق بہت ہی نازک حق ہوتا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے آج تک ہم نے کسی بھی رشتہ دار کا، کسی بھی دوست کا، بلکہ کسی اجنبی مسلمان کا بھی دل دکھایا ہو، اس کے پیسے ہڑپ لیے ہو، اسے گالی دی ہو، کیسے بھی اس پر دشمنی جتائی ہو، تو یاد رکھیے اس کا بدلہ قیامت میں بہت ہی سخت ہو جائے گا. دنیا میں رہتے ہوئے اس سے معافی مانگ لیجئے. اگر اس سے پیسے وغیرہ آپ نے لیے ہیں تو وہ اسے لوٹا دیجئے. اس سے جیسی بھی تکلیف پہنچائیے اس کی بھرپائی ضرور کیجئے اور قدموں میں گر گر کر اس سے معافی مانگ لیجئے. اگر دنیا میں اس نے معاف کر دیا تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ آخرت کا معاملہ بڑا ہی سخت ہو جائے گا. پیارے پیارے اسلام بھائیوں، کربلا کے واقعے سے نیز ہمیں ایک صبر کا درس بھی ملتا ہے کہ انسان کتنی ہی پریشانیاں اس پر آ جائے. یاد رکھیے امام حسین بھوکے پیاسے بھی تھے، انہیں پتا بھی تھا کہ مجھے شہادت کا جام نوش کرنا ہے، مجھے یہاں پر شہید بھی ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اف تک نہیں کیا. آپ شہید ہو گئے، آپ کے صبر کا اتنا مقام تھا. اور صرف آپ نے ہی صبر نہیں کیا بلکہ آپ کے گھر کی باپردہ خواتین نے، آپ کے بچوں نے، سبھی نے صبر کیا. تو اس سے ہمیں بھی درس ملتا ہے کہ ہم بھی صبر کریں، ہم مصیبتوں پر واویلا نہ مچایا کریں. ساتھ ہی ساتھ ایک یہ بھی درس ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ وہاں موجود تھا. آپ کی جتنی بھی خواتین تھی آپ کے قافلے میں سب باپردہ موجود تھی. یاد رکھیے وہ کیسی صورتحال ہوگی، ریگستان کا تپتا صحرا، گرم گرم ہوائیں چل رہی ہوں گی، پانی دور دور تک نظر نہیں آ رہا، اس کے باوجود بھی خواتین پردے کا اہتمام کر رہی ہیں، پردے کا لحاظ کر رہی ہیں اور کسی کی نماز روزہ نہیں چھوٹ رہے ہیں. سب اپنی نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، عبادتیں، اللہ کا ذکر بھی وقت پر کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارے یہ حال ہے کہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں، سب کچھ ہمیں مل رہا ہے، کھانے پینے کو مل رہا ہے، سارے آرام دائک چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہیں،
اس کے باوجود بھی ہم عبادت بھی نہیں کرتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں، ذکر اللہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں کربلا سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں رب کی عبادت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ وہاں وہ تپتے صحرا میں بھی نماز ادا کر رہے تھے، آج ہم سے اے سی کے اندر نمازیں ادا نہیں ہو رہی۔ اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نمازوں کے پابند بنیں۔ ساتھ ہی ساتھ با پردہ خواتین کی بات ہوئی ہے، اس سے خواتین کو یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ حسینی قافلے نے وہاں بھی پردے کا اہتمام کیا، سامنے اتنے سارے دشمن موجود تھے، جان پر بنائی تھی، یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ جب پورا ہو گیا تمام خواتین کو قیدی بنا کر لے جایا گیا، تب بھی خواتین نے پردے کا اہتمام کیا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری بہت ساری خواتین مارکیٹ میں جاتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ دیوس کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، دیوس جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا دیوس کیا ہوتا ہے، دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا دیوس وہ آدمی ہے جو اپنے گھر کی عورتوں سے پردہ نہیں کراتا ہے۔ وہ شوہر اپنی بیوی سے پردہ نہیں کراتا ہے، ایک آدمی جو اپنی ماں کو پردے کا نہیں کہتا، اپنی بہن کو، بیٹیوں کو پردے کا نہیں کہتا ہے۔ یاد رکھیے گھر کے مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو پردے کا حکم دیں، پردہ کرنے کا بولیں۔ اگر وہ حکم نہیں دیتے ہیں اور بہن بیٹیاں پردہ نہیں کرتی ہیں تو یاد رکھیں قیامت کے دن ایسے مرد بھی جہنم میں جائیں گے، جنت کی انہیں خوشبو تک نہیں پہنچے گی۔ یہ مردوں پر بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے گھر کی اسلامی بہنوں پر یہ بات بیان کریں، انہیں پردے کے لیے بتائیں، پردے کے بارے میں بتائیں اور پردے کا حکم بھی دیں۔ ساتھ ہی ساتھ خواتین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا، اور جس اسلام نے ہمیں اتنی عزت دی